بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ گاؤں میں ایک عجیب رواج تھا کہ اگر لڑکی شادی کے ساتھ ماہ تک حاملہ نہ ہوتی تو اسے بنگالی بابا کے آستانے پر 7 دن کے لیے چھوڑ دیتے تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت عجیب لگتا۔ جب میری بھابھی کو بھی بنگالی بابا کے آستانے پر چھوڑا تو وہ حاملہ ہو گئی۔ ایک دن میں نے بھابھی سے یہ راز پوچھا تو بھابھی کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بولی، ابھی تو چھوٹی ہے، اور روتے ہوئے بولی، خدا کسی لڑکی پر یہ ظلم نہ کرے جو ہمارے گاؤں کی لڑکیوں پر ہوتا ہے۔ میں بھابھی کی بات سنتے ہی ڈر گئی، لیکن جب 3 سال بعد میری شادی ہوئی تو مجھے بھی بنگالی بابا کے آستانے پر چھوڑ دیا۔ لیکن جان تو تب نکلی جب آدھی رات کو۔ میرا نام تو ویسے ایمان تھا، مگر کسی نے کبھی مجھے اس نام سے نہیں بلایا۔ مجھے سب گڈی کہتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار میرے حصے میں آیا۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی اور ایک بہن تھی۔ بابا کے اپنے کھیت تھے کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ جو میں بڑی ہوتی گئی مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ رواج بہت عجیب سے ہیں جن کو لوگ مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ مثلا لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے پیدا ہوتے ہی ان کا جہیز بنانا شروع کر دیا جاتا، اور جیسے ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتی تو اس کی شادی کر دی جاتی۔ شادی بھی گاؤں میں ہی کی جاتی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکے کی بھی شادی باہر کی گئی ہو۔ مجھے یاد ہے میں تب 10 سال کی تھی جب گاؤں میں ایک ہنگامہ ہوا تھا۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے دوسرے گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کی تھی، جس سے سب مشتعل ہو گئے تھے۔ لڑکا گڑگڑا رہا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میری شادی اس سے کر دیں، مگر گاؤں کے پیر نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا کہ اگر وہاں شادی ہو گئی تو پورا گاؤں مصیبت میں آ جائے گا۔ لڑکے کے گھر والوں نے اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ لڑکے نے خودکشی کر لی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے ان باتوں کا اتنا گہرائی سے علم نہیں تھا، اور نہ ہی اپنے فرسودہ رسم و رواج کے بارے میں کچھ آگاہی تھی۔ میں بس 5ویں تک ہی پڑھی تھی اور آگے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر ابا نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں یہ سب نہیں چلتا۔ میں بہت روئی اور تڑپی، مگر ابا پر کوئی اثر ہی نہ پڑا۔ مجھے میری ایک دوست نے مشورہ دیا کہ سب گاؤں والے پیر صاحب کی بہت مانتے ہیں، تم پیر صاحب کے پاس جا کر ان سے سفارش کرو تو تمہارے باپ مان جائے گا۔ یوں ایک دن دوپہر کو جب سب گھر والے سو رہے تھے تو میں چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ پیر صاحب کو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ وہ وہی پورے گاؤں پر حکومت کرتے ہیں اور سب لوگ انہی کی مانتے ہیں، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ میری سفارش ابا سے کریں گے اور مزید پڑھنے کی مجھے اجازت مل جائے گی۔ راستے میں ایک حویلی آتی تھی۔ جیسے ہی میں اس حویلی کے پاس سے گزری تو ایک کھڑکی سے ایک نہایت حسین لڑکی نے مجھے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اتنی دوپہر میں کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے اس سے ساری بات بتائی کہ پیر صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھے کہا، تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں تمہیں پڑھاؤں گی، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم مجھ سے پڑھتی ہو۔ میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے استانی مل گئی۔ میں روز دوپہر کو جب سب گھر والے سوئے ہوتے تو استانی صاحبہ سے پڑھنے آ جاتی۔ انہوں نے ہی مجھے کتابیں اور کاپیاں دی تھی۔ استانی صاحبہ کو دیکھ کر لگتا تھا وہ بہت پڑھی لکھی ہیں۔ حویلی میں شاید وہ اکیلی ہی رہتی تھی کیونکہ کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ استانی صاحبہ کے کپڑے بھی گاؤں کی دوسری عورتوں سے مختلف ہوتے تھے۔ سب عورتوں نے گھاگرا پہنا ہوا ہوتا تھا اور استانی صاحبہ نے شلوار قمیض۔ وہ بولتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ ان کو سنتی جاؤں۔ 5 سال میں چوری چوری استانی صاحبہ کے پاس پڑھنے جاتی رہی۔ میرا 9ویں اور 10ویں کا داخلہ بھی پتہ نہیں کیسے انہوں نے ہی بھیجا تھا اور خود جا کر میرے پیپر دلوائے تھے۔ اماں اور بہن کو پتا تھا، مگر میری وجہ سے وہ چپ تھی۔ میں نے میٹرک کر لیا تو اماں نے مجھے کہا کہ اب تو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ باپ اور بھائی نے تیرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے، ویسے بھی تیرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی تیاریاں کر۔ میں نے کہا، اماں شادی میں استانی صاحبہ کو بلا لوں؟ اماں ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی، خبردار،
کسی کو بتانا بھی مت کہ تو استانی صاحبہ کو جانتی ہے۔ اس گاؤں کے سبھی لوگوں نے ان سے تعلق ختم کر رکھا ہے۔ میں حیران ہوئی، مگر کیوں اماں؟ اماں کہنے لگی، کیونکہ اس نے بنگالی بابا سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ یہ بنگالی بابا وہی تھا جسے سب عزت و احترام سے پیر صاحب کہتے تھے۔ اس دن مجھے اپنے گاؤں کے عجیب و غریب رواج کا پتہ چلا تھا کہ جو لڑکی شادی کے 7 ماہ تک حاملہ نہیں ہوتی تو اسے بنگالی بابا کے آستانے پر 7 دن کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں اس کا علاج ہوتا تھا اور وہ حاملہ ہو جاتی تھی۔ استانی صاحبہ باقی لڑکیوں سے تھوڑا مختلف تھی، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد بنگالی بابا کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں سارے خاندان والوں نے ان سے ناطا توڑ لیا تھا اور ان کو حویلی میں قید کر دیا تھا۔ یہ سب مجھے پہلی بار معلوم ہوا تھا اور یہ رواج سن کر بہت ہی عجیب لگا تھا۔ خیر، بھائی اور میری بہن کی اکٹھی شادی ہوئی اور میری بھابھی گھر آ گئی۔ وہ میرے دور کے چچا کی بیٹی تھی، اس لیے میں پہلے سے ہی ان کو جانتی تھی۔ بھابھی کے گھر آنے سے میں بہت خوش تھی، کیونکہ میری بہن کی بھی رخصتی ہو گئی تھی تو میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، مگر بھابھی آتے ہی دوست بن گئی تھی۔ بھابھی دن کا بیشتر حصہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ دعا کرو خدا مجھے جلدی سے اولاد دے دے۔ اگر میں 7 ماہ تک حاملہ نہ ہوئی تو مجھے بنگالی بابا کے پاس جانا ہوگا۔ بھائی اور میری بہن کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اور شادی کے 5ویں مہینے ہی میری بہن کو حمل ٹھہر گیا، مگر بھابھی کی گود خالی ہی رہی۔ میں نے کہا، بھابھی کوئی بات نہیں، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ وہ بابا ہو سکتا ہے تمہارا اچھا علاج کر دے اور تمہاری گود بھی ہری ہو جائے۔ بھابھی کہنے لگی کہ مجھے اس بابا کے پاس نہیں جانا، تم دعا کرو۔ بھابھی کی شادی کو 6واں مہینہ شروع ہو گیا تو گاؤں کی عورتوں نے گھر آ کر اماں کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اسے بنگالی بابا کے پاس لے کر چلو۔ بھابھی بہت ڈر گئی تھی۔ 7 ماہ پورے ہو گئے، بھابھی حاملہ نہ ہوئی تو گاؤں کے رواج کے مطابق عورتیں اس کو لینے گئی۔ میں نے اماں کو کہا کہ بھابھی وہاں نہیں جانا چاہتی تو زبردستی نہ کرو۔ اماں کہنے لگی، تو ابھی چھوٹی ہے، ان باتوں میں نہ پڑ، اگر یہ بنگالی بابا کے پاس نہ گئی تو تیرا بھائی اسے طلاق دے دے گا۔ طلاق کا نام سن کر بھابھی گھبرا گئی اور روتے ہوئے جانے کو تیار ہو گئی۔ مجھ سے جاتے ہوئے گلے مل کر گئی۔ مجھے حیرانی اور پریشانی ہو رہی تھی کہ صرف 7 دن کی تو بات ہے، بھابھی اتنا کیوں ڈر رہی ہے؟ مجھے ویسے بھی یقین نہیں تھا کسی بابا کے علاج سے کہ ان کے علاج سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے اگر استانی صاحبہ سے پڑھنا نہ ہوتا تو شاید میں بھی جہالت کا شکار رہتی، مگر ان کے پڑھائے سبق مجھے یاد تھے کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ بابا کیا کرتا ہے؟ بھابھی کو گئے 2 دن ہو گئے تھے، مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ ایک دن میں چوری چھپے گھر سے نکلی تاکہ جا کر بھابھی کا حال معلوم کر سکوں۔ وہ بنگالی بابا گاؤں کے آخری کونے پر رہتا تھا۔ میں منہ چھپا کر وہاں چلی گئی۔ وہ ایک بڑا سا احاطہ تھا جس کے آگے کافی سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہاں کافی ساری عورتیں موجود تھیں۔ میں ہر کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر بھابھی کو ڈھونڈنے لگی۔ آخر تیسرے کمرے کی کھلی کھڑکی سے مجھے بھابھی نظر آئی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آواز دی تو بھابھی مجھے دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں کچھ دنوں تک آ جاؤں گی۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو بھابھی نے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلی جا، میں نہیں چاہتی کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے۔ میں بھابھی کے کہنے پر لوٹ آئی۔ 7 دن پورے ہوئے تو اماں اور بھائی جا کر بھابھی کو لے آئے۔ وہ بہت بری حالت میں تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور پہلے سے کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا؟ اماں کہنے لگی، چپ کرو، کچھ نہیں ہوا تمہاری بھابھی کو، بابا کے علاج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ میں افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی کہ ایسا کب ممکن ہے کہ بابا کے علاج سے بھابھی امید سے ہو جائے، مگر میرے سر پر جیسے 7واں آسمان ٹوٹ پڑے جب اگلے ماہ ہی بھابھی حاملہ ہو گئی۔ اماں اور بھائی کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ سارے محلے میں مٹھائی بانٹتے پھر رہے تھے۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، یہ سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی یہ کیا راز ہے، تم واقعی حاملہ ہو گئی ہو، مگر کیسے؟ وہاں مزار پر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بھابھی میری بات سن کر
बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उनका रंग फक हो गया। कहने लगी, मुझसे ये सब ना पूछो। मैंने इसरार किया तो भाभी ने बस इतना ही कहा, तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि इस रस्म ने मुझ समेत कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। खुदा किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। मैं डर के गई कि ऐसा क्या जुल्म होता है। भाभी ने कहा कि वक्त आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। मैंने भाभी को इसके बाद हमेशा उदास ही देखा। भाभी का बेटा पैदा हुआ था और वो सारा भाभी पर ही गया था। लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि औलाद के लिए मिन्नतें और मुरादें मांगने वाली भाभी की अब जब अपनी औलाद हो गई थी तो वो उसे देखती ही नहीं थी। अम्मा ही उसे संभाले फिरती थी। मैं कई बार भाभी को कहती कि अपने बेटे का ध्यान रखा करो, हम क्यों संभालें तुम्हारे बेटे को, मगर वो तो शायद जहनी मरीजा बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, इसे वहीं उस मजार पर छोड़ आओ, मैं क्यों इसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं। पता नहीं क्यों मगर मुझे यही लगता था कि जब से भाभी उस बंगाली बाबा के पास से होकर आई थी तब से बहुत अजीब हो गई थी, खोई खोई रहती थी और अब तो बिल्कुल ही होशो हवास खोने लगी थी। अम्मा रोज परेशान होकर कहती कि उसे ठीक करने के लिए एक बार फिर इसे बंगाली बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन भाभी के सामने ये बात हुई तो वो बुरी तरह डर गई। कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उसके पास नहीं जाना। हैरत अंगेज तौर पर भाभी के रवैये में तब्दीली आने लगी, वो ठीक होने लगी। अम्मा फहर से कहती, देखा, बस बंगाली बाबा का नाम लिया है और ये ठीक हो गई, इससे बढ़कर उनकी करामत का क्या सबूत होगा। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। भाभी से एक दो बार फिर पूछा कि बताओ तो बंगाली बाबा ने किस तरह से तुम्हारा इलाज किया, मगर वो हंस देती, कहती कि तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती कि खुदा ना करे मुझे वहां जाना पड़े। यूं ही 3 साल गुजर गए। इसी दौरान मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली की भी शादी हुई। वो भी 7 माह तक हामिला ना हुई तो उसे भी बंगाली बाबा के पास छोड़ दिया गया था। मगर जब वो वापस आई तो बहुत खुशबाश थी। मुझे लगा कि वो भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही दास्तान सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि उसका रूहानी इलाज किया गया था और बड़े अच्छे तरीके से उसे वहां 7 दिन तक रखा गया था। उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। और मजीद हैरत की बात यह थी कि वो भी हामिला हो गई थी। दो अलग अलग बयान एक ही शख्स के बारे में। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से ही रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और शोहर भी। मेरे ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था कि जो दूसरों के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता है। यूं ही शादी को 5 महीने गुजरे तो हर तरफ से सदाएं आने लगी कि उसके यहाँ बच्चा कब होगा, ये हामिला कब होगी। कोई कहती 7 माह तक हमल ना हुआ तो उसे बंगाली बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से परेशान होकर अपनी उस्तानी साहिबा के पास चली गई और उनको सारी बात बताकर मशवरा मांगा। उन्होंने कहा, ऐसा करना कि 7 महीने गुजरने के बाद झूठ बोल देना कि तू उम्मीद से हो गई है। मैं ये मशवरा सुनकर परेशान हो गई और कहा कि ऐसे तो कुछ देर बाद मेरा राज खुल जाएगा, सच सबके सामने आएगा तो मैं क्या करूंगी। उस्तानी साहिबा ने कहा कि फिर वहां जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर कहा कि फिर आपकी तरह मुझे भी इस हवेली में कैद कर दिया जाएगा। आप तो बहुत मजबूत है मगर मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। उस्तानी साहिबा ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी। मैंने कहा, मैं वहां जाऊंगी और सच का पता चलाऊंगी कि वहां चल क्या रहा है। यही बात मैंने अपनी सास को भी कह दी थी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। रस्म के मुताबिक मेरी सास और गांव की 5 औरतें मुझे छोड़ने गई। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिली। वो इशारे से मुझे मना कर रही थी कि वहां मत जाओ, मगर मैं अपने अंदर चलते इतने सालों की कश्मकश और सवालों के जवाब चाहती थी, इसलिए मुझे कोई डर खौफ नहीं था। मैंने जैसे ही वहां कदम रखा हैरत के मारे मेरे कदम जकड़े गए। ये वो माहौल नहीं था जो 3 साल पहले था। हर तरफ अब औरतें तस्बीह करती नजर आ रही थी। मोमबत्तियां और कालीन बिछे हुए थे। मैंने उससे पहले बंगाली बाबा को नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सुना था। अब देखा तो दंग रह गई। एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी सर पर टोपी पहने और हाथ में तस्बीह पढ़ता हुआ नजर आया। उसके पास लोग जाते और वो दम करता जाता। ये सब देखकर मैं बहुत हैरत का शिकार हुई। भाभी कुछ और कहती थी और ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। मैं हैरान रह गई। सास मुझे पीर साहब के कहने पर एक कमरे में छोड़ गई। ये कमरा भी बेहद सादा था। एक तरफ जय नमाज रखा था और तस्बीह थी। मोमबत्तियों की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी।
इस ख्वाबनाक कमरे में ऐसा माहौल देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारे खौफ और खदशे हवा बनकर उड़ गए थे। मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन आने लगा कि यहाँ सिर्फ रूहानी इलाज ही किया जाता है। सास ने कहा था कि मुझे 7 दिन इधर ही रहना है। मैं सुबह को आई थी और अब रात होने वाली थी, लेकिन खाना देने आई एक लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई नहीं आया था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा इनके पास बड़ा रश था, हो सकता है सुबह बारी आए। यही सोचकर मैं सोने लेट गई। मैं गहरी नींद में थी जब आधी रात को ऐसे महसूस हुआ कोई कमरे में दाखिल हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई। कमरे में अंधेरा था। मेरे जहन में वो सब आने लगा जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, अंदर आने वाले का चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में वाजिया हुआ। उसे देखकर मुझे सुकून हुआ। वो तो मेरा शोहर था, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? मैंने उससे हैरान होते हुए पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगा, पीर साहब ने कहा था अपनी बीवी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वो अकेली यहाँ ढल न जाए, इसलिए मैं आ गया। मुझे ये सब सुनकर तसल्ली हुई कि वो बाबा वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। अगले दिन बाबा ने मुझे और मेरे शोहर को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर धम किया। फिर मेरा शोहर काम पर चला गया और मुझे पीर साहब ने जाकर इबादत करने को कहा। रात को फिर मेरा शोहर मेरे पास आ गया। मैं वहां का सारा माहौल देखकर बहुत मुतासिर हुई थी। बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे शोहर ने इतने सारे पैसे गले में क्यों डाले। ये तो खिदमत खुलक थी, पैसे कैसे? तो मेरा शोहर कहने लगा, अरे पागल, ये हदिया है। ये कोई रकम वो जबरदस्ती तो नहीं ले रहे ना। यहाँ सब अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक हदिया करते हैं, तभी तो इस मजार का निजाम चल रहा है। वहाँ 7 दिन मेरा रूहानी इलाज होता रहा। वो बाबा मुझ पर दम करता और नजर भी ना उठा कर देखता। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे रोती थी जहाँ जैसे लड़कियों पर जुल्म होता है, जबकि मैंने देखा था यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं 7 दिन वहाँ रहकर आ गई। मेरी सास और शोहर को पक्का यकीन था कि अब इसकी भी बहुत जल्दी औलाद हो जाएगी, मगर 2 से 3 माह गुजर गए, मगर मेरे यहाँ खुशखबरी ना आई। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि लगता है इन मियाँ बीवी के गुनाह बहुत ज्यादा हैं, जो पीर बाबा के इलाज के बावजूद ये मां नहीं बन पा रही। मैं बहुत परेशान थी। इसी परेशानी में अम्मा के घर चली गई। वहाँ भाभी भी मौजूद थी, अपने बेटे को खाना खिला रही थी। मुझे कहने लगी थी कि जाकर शौक पूरा कर लिया, वहाँ मना किया था कि वहाँ मत जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान थी। भाभी पर चढ़ दौड़ी और कहा कि भाभी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ कुछ ऐसा गलत नहीं किया जाता था जिसको बताए हुए आप रो रही थी। वो बंगाली बाबा बहुत शरीफ इंसान है और रूहानी इलाज करता है। भाभी हंसने लगी, कहने लगी, फिर तुम हामिला क्यों नहीं हुई? बाकी लड़कियां क्यों हो गई? मैं क्यों हो गई? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। भाभी कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में डॉक्टर के पास नहीं, उसी बंगाली बाबा के पास जाते हैं। मैंने आपकी बातों पर यकीन किया और वहां गई ताकि अगर वहां कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो उसका सच पूरे गांव के सामने ला सकूं, मगर वहां ऐसा कुछ काबिले गिरफ्त था ही नहीं। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 3-4 औरतें आएंगी जो तुमसे कहेंगे कि अपने गुनाह बख्शवाने दोबारा पीर साहब के पास जाओ। तुम ना भी जाना चाहोगी, फिर भी ये सब गांव वाले तुम्हें दोबारा जाने पर मजबूर कर देंगे, और इस बार तुम्हारा शोहर भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की बातें सुनकर डर गई और अपने घर यानी ससुराल में वापस आ गई। लेकिन वही हुआ जो भाभी ने कहा था। रोज 3-4 औरतें हमारे घर आ जाती और मेरी सास को वही सब कहती कि अपनी बहू को दोबारा बंगाली बाबा के पास ले जाओ, उसके गुनाह कम करवाओगी, तभी तुम दादी बन पाओगी। आए दिन कोई ना कोई आई रहती और मेरी सास को पटियां पढ़ाती। वही सूरत हाल चल रही थी जिसकी पेशगोई पहले से भाभी ने कर दी थी। मैं इस सूरत हाल से बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि अब मेरी सास के मिजाज भी बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन अपने शोहर से कहा कि चलो हम दोबारा वहां जाते हैं। अब तक भाभी की कही गई बातें सच साबित हुई थी। मैं और मेरा शोहर वहां गए तो बंगाली बाबा कहने लगे कि तुम्हारे शोहर के गुनाह कम हैं, अलबत्ता तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं, जिनको बख्शवाना होगा, भरपूर इबादत करनी होगी। तुम 10 दिन तक एहतिकाफ की तरह कमरे में बंद करके इबादत करोगी। मैंने कहा, मेरा शोहर? तो वो कहने लगे कि नहीं, इस बार तुम्हारे शोहर को रुकने की इजाजत नहीं, ना ही वो रुकेगा। मेरे पसीने छूट गए। भाभी की कही हर बात सच साबित हो रही थी। जाने क्या सच था और क्या झूठ।
وہ جو میں اپنی آنکھوں سے پچھلی بار دیکھ چکی تھی وہ سچ تھا یا وہ جو میں اب دیکھ رہی تھی؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں اپنے شوہر کو روکنا چاہتی تھی مگر وہ چلا گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی جہاں پیر بابا نے جانے کا کہا تھا۔ میں دوبارہ وہیں آ گئی تھی جہاں میں پہلی بار آئی تھی، اور اب دوبارہ یہاں آ گئی۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر بھابھی کے کہنے پر آ کر یہاں آ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پیر بابا بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ پیر بابا نے اپنے سر پر رکھی ٹوپی اتارتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور پوچھا، تو آپ میری مدد کریں گے؟ بنگالی بابا کہنے لگا، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم ماں بن سکو گی اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں کھلا سکو گی، مگر اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ بنگالی بابا نے جو شرط بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھابھی نے سچ کہا تھا، وہ انسان نہیں حیوان تھا، فرشتے کے روپ میں چھپا ہوا بھیڑیا تھا۔ اس نے مجھے غلط کام کرنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے جب انکار کیا تو اس نے کہا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ روز لوگ تمہارے گھر جا کر تمہیں بے عزت کریں گے، سوال کریں گے کہ تم کیا جواب دو گی۔ اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ایموشنل بلیک میل کیا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا میں اس کی بات ماننے کے بارے میں سوچوں۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ میں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں نے پوچھا، یقیناً تمہارے پاس جو عورتیں آتی ہوں گی تم ان کو بھی اسی طرح سے بلیک میل کرتے ہوگے، اس لیے وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہوں گی، وہ اپنی عزت اور شادی بچانے کی خاطر راضی ہو جاتی ہوں گی۔ وہ بنگالی بابا کہنے لگا، ایسا ہی ہے، جو لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں وہ انتہائی بے بس اور مجبور ہوتی ہیں، زمانے اور سسرال کی ستائی ہوئی۔ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو تو ان کو طلاق ہو جائے، اسی لیے وہ میرے پاس آتی ہے اور میرے بچے کی ماں بن کر اپنی شادی شدہ زندگی بچا لیتی ہیں۔ تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، معصوم گاؤں والوں کو دھوکہ دیتے ہو، یہ رسم و رواج کے نام پر تم نے بہت سو کے ساتھ غلط کیا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا، اس رسم کی شروعات میرے باپ نے کی تھی، وہ اچھی خاصی کمائی کرتے تھے اور علاج کے نام پر عیاشی بھی۔ یہ گاؤں والے بہت معصوم ہیں اور بے وقوف بھی، اپنی بہن بیٹیوں اور بیویوں کو ایک غیر مرد کے آستانے پر لے جاتے ہیں۔ میں اس کے انکشافات سن سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ شخص جیسے سارے گاؤں والے اپنے گرو مانتے تھے، اتنا گھٹیا ہو سکتا تھا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جب پہلی بار میں آئی تو سب کچھ مختلف تھا۔ اس نے تب اپنی اصلیت کیوں نہیں دکھائی؟ یہی سوال جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے پورے گاؤں میں اپنی خبری عورتیں پھیلائی ہوئی ہیں، جو ایک تو میرے بارے میں لوگوں کا عقیدہ مضبوط کرتی ہیں اور دوسرا وہ جان بوجھ کر ان لڑکیوں کے گھر جاتی تھی جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں کی ساس اور سسرال والوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتی تھی کہ وہ انہیں میرے پاس لے آئے۔ انہی عورتوں کی خبر سے مجھے پتا چلا کہ تم اس نیت سے میرے پاس آ رہی ہو تاکہ میری اصلیت کے بارے میں جان سکو، تو میں نے اپنا بھیس بھی بدل لیا اور مزار کا حلیہ بھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کو مجھ پر کسی قسم کا شک ہو، اسی لیے میں نے تمہیں شک کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں نے ہی ان عورتوں کو دوبارہ تمہارے گھر بھیجا تاکہ وہ تانے دے کر تمہیں اتنا تنگ کر دیں کہ تم دوبارہ یہاں آنے پر مجبور ہو جاؤ، اور وہی ہوا۔ آخر اولاد کے لیے تمہیں یہاں آنا ہی پڑا۔ اب بھی اگر تم نہ آئے تو تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ کتنا برا ہوتا، تمہاری ساس تمہیں طلاق دلوا دیتی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری اصلیت سب گاؤں والوں کو بتا دوں تو؟ وہ بنگالی بابا کہنے لگا، تم ایسا کرو گی تو پچھتاؤ گی، کیونکہ تمہاری بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا۔ تم انہی گاؤں والوں کے سامنے میری تعریف کر چکی ہو، یاد نہیں ہے تمہیں؟ یہ بات تو واقعی وہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ایسا ہی تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ شاید میں اس کی شرط مان چکی ہوں، مگر میں اس سے تھوڑا اور آگے ہوئی اور کمرے کے پردے پیچھے کر دیے۔ پردے کے پیچھے سے گاؤں والے نمودار ہوئے۔ بس بنگالی بابا کی رنگت فک ہو گئی، خون نچڑ کر جیسے چہرے پر آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ بازی یوں بھی پلٹ سکتی ہے، میں ایسا بھی کچھ کر سکتی تھی، ایسا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں جب یہاں 7 دن رہ کر گئی تھی تو سب لوگوں نے مجھ سے بنگالی بابا کے بارے میں پوچھا تھا۔
उस वक्त मैं उस आदमी की असलियत नहीं जानती थी, इसलिए जो देखा वही बताया। अब अगर मैं सबको सच बताती तो कोई यकीन ना करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ी गफलत और जहालत की वो पट्टी खुल जाती जो बरसों से पड़ी थी। ये कमरा काफी बड़ा था और मैंने पहले से ही मोमबत्ती की लू मध्यम कर दी थी और चारों तरफ से बुजुर्गों को छुपा दिया था, जिससे मैंने पहले ही बात कर ली थी और उनको बड़ी मुश्किल से राजी करके यहाँ लाई थी, क्योंकि वो तो अपने पीर के बारे में कुछ गलत सुनने को तैयार ही नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने को यहाँ आ गए। मैं अगर खुद बताती तो कोई यकीन ना करता, इसलिए गुफ्तगू इस ढंग से की कि उसने खुद अपने सब गुनाहों का इकरार कर लिया। मेरे शोहर ने आगे बढ़कर इस बंगाली बाबा की पिटाई करनी शुरू की और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए। औरतों ने इन औरतों को पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैलाती थी। मैंने ये सब भाभी के कहने में आकर किया था और वो खुश थी कि इस झूठे बंगाली बाबा की असलियत मैंने खोल दी थी। उस्तानी साहिबा ने जब सुना तो मेरा माथा चूम लिया, कहने लगी, जिस काम की हिम्मत मैं सारी उम्र ना कर पाई वो तुमने कर दिया। मेरी दोस्त ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और माफी मांगी कि उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी और मुझे उसकी असलियत नहीं बता पाई थी। इसे ड्रामा करना पड़ा क्योंकि इस पीर ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वो वही कहने पर मजबूर थी जो उसने सुना था और जो उसे कहा गया था। सबको असल में इस बाबा ने बेवकूफ बना रखा था। वो हर किसी को उसने अपने जाल में फंसा रखा था। सब गांव वालों ने मेरी भाभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया, हिम्मत और हौसला दिया। सब गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने अहद किया था कि अब कभी भी अपनी बेटियों को किसी गलत रस्म की भेंट नहीं चढ़ाएंगे।